السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر اور حقائق کے ساتھ میں ہوں عمر خطاب۔ اسرائیل کی طرف سے ابھی بھی جارحیت جاری ہے، فلسطینیوں پر بمباری کا سلسلہ نہ روک سکا، وہاں پر غزہ پٹی کا محاصرہ کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے فلسطینی جو عوام ہیں وہ بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ پوری دنیا میں خوف کی لہر دوڑ چکی ہے اور ایران جو ہے آخر کار میدان میں آ گیا ہے۔ ایران نے دھمکی دے ڈالی ہے کہ اسرائیل پر ہم پیشگی حملہ کر سکتے ہیں، نہ کہ ان کے حملے کا انتظار کیا جائے، جبکہ خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے زمینی آپریشن، جس کا مطلب ہے کہ زمینی جنگ کا مکمل جو ہے وہ تیاری کر لی گئی ہے اور اس میں کچھ ہی انتظار باقی ہے۔ دوسری طرف اگر بات کریں سعودی عرب کی، تو پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ سعودی حکومت کون سا بڑا فیصلہ کرے گی، کیا وہ فلسطینیوں کی آواز بنے گی یا اسرائیل کی حمایت میں کوئی اعلان کر سکتی ہے۔ تو ایک بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے سعودی عرب سے کہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ جب تک اسرائیل باز نہ آیا، اس نے جارحیت نہ روکی، وہاں پر بمباری کا سلسلہ اگر اسی طرح چلتا رہا، سیز فائر نہ ہوا، تو تل ابیب جو کہ اسرائیل کا دارالحکومت ہے، انہوں نے مخاطب کر کے کہا ہے کہ تب تک تل ابیب اور ریاض کے درمیان روابط نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ اور اس ساری سچویشن پر بات کرنے کے لیے اور کچھ سیاسی گفتگو بھی ہم کریں گے، اس پر ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے علامہ عبدالصمد معاذ صاحب ہیں، جو کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سے جن کا تعلق ہے، اور دوسرے گیسٹ ہمارے ہیں چودھری محمد رفیق طور صاحب، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے رہنما ہیں اور سماجی شخصیت ہیں۔ جی چودھری محمد رفیق صاحب، سب سے پہلے آپ سے سوال کروں گا کہ اسرائیل کی جارحیت جاری ہے، مشرق وسطیٰ ایک میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا ہے، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ای ٹی وی کا شکریہ کہ جنہوں نے اس موضوع پہ آج بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ یہ جو مسئلہ چل رہا ہے، میرے لاسٹ ٹائم بھی بات ہوئی تھی تو میں نے اس میں یہی موقف دیا تھا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو غزہ کی طرف سے فلسطینیوں کی طرف سے ابتدا کی گئی تھی اسرائیل پہ حملے کرنے کی، جو کہ 7 اکتوبر کو ہوا ہے، اس میں جو زیادہ گمان یہ ہے کہ یہ بھی اسرائیل نے خود کروایا ہے تاکہ تھوڑا سا حملہ کروایا جائے، اور نتیجتاً ایک غزہ ہے جو مین ابھی اس وقت فورس کر رہا ہے اسرائیل میں، یعنی فلسطینیوں کی طرف سے۔ تو شاید یہ پوائنٹ کسی طرح جو ہے وہ پورے اسرائیل پہ قبضہ کیا جائے، کیونکہ اسرائیل، یا یہاں پہ ایک بات میں نوٹ کرنا چاہوں کہ یہاں اسرائیل سے مراد ہم یہود مراد لیتے ہیں۔ ایک جی تھوڑی سی غلط فہمی بھی میں دور کرنا چاہتا ہوں، ضمناً بات آ گئی ہے کہ ہمارے مسلمان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل پہ لعنت ہو یا فلاں ہو یا فلاں ہو۔ اس میں ایک ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ لفظ اسرائیل جو ہے وہ اللہ کے ایک نبی کا نام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کے نام سے جو ہے وہ پکارا جاتا ہے، جس کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ لہذا کوشش کی جائے کہ لفظ یہود استعمال کیا جائے، نہ یہ ہے کہ لفظ اسرائیل پہ جو ہے وہ برے الفاظ جو ہیں وہ بولے جائیں۔ ہاں اس کو کہ اس وقت وہ اپنے اس ریاست کو اسٹیٹ آف اسرائیل کہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی کافر جب بولا کرتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے مذمت کرنے سے وہ ڈرا کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ تھوڑا سا ہے۔ بہرحال یہ اس وقت یہ پوری صہیونیت اور ایک یہودیوں کی سازش ہے کہ کسی طریقے سے یہ پورا خطہ، پورا جو ہے وہ فلسطین، یہاں پہ یہ یہودیوں کا قبضہ ہو جائے، اور اس میں مین بڑی رکاوٹ جو ہے ویسٹ بینک کی بنسبت غزہ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ یعنی آپ شاید یہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ویسٹ بینک کیا ہے اور غزہ کیا ہے۔ بنیادی طور پہ یہاں فلسطین میں مسلمانوں کی طرف سے بھی 2 گروہ ہیں۔ ایک حرکت الفتح ہے جس کا مین مرکز جو ہے وہ یروشلم، یا جس یروشلم نام سے جانا جاتا ہے، یہاں پہ جو مین ان کی جو جدوجہد ہے حرکت الفتح کے نام سے، جس کے بانی یاسر عرفات تھے، اور یہ جو حماس ہے اس کا مین ٹارگٹ جو ہے، مین جگہ جو ہے اس کی غزہ ہے،
غزہ کی طرف سے اسرائیل کو جو ہے وہ زیادہ مشکلات تھیں، تو سب سے پہلے انہوں نے سوچا کہ ہمارا جو ویسٹ بینک ہے یہ تو کنٹرول ہمارے میں ہے، جو چاہیں کر سکتے ہیں، سب سے پہلے کنٹرول کریں ہم غزہ کو، اور غزہ کو اگر کنٹرول کر لیا، صفحہ 80 سے بٹا دیا، تو اب اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ مصر ہوگا، اور مصر کے ساتھ جارڈن ہوگا، اور آگے جو ہے وہ سعودیہ ہوگا۔ تو اسرائیل یا یہود جو ہے ان کے عزائم یہ ہیں کہ ہم اس مشرق وسطی میں اپنے آپ کو بہت بڑا بنائیں گے۔ مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ یو اے کے اندر امریکہ کے بڑے بڑے جہاز جو ہے وہ رکوا دیے ہیں، سعودیہ کے اتنے بیان سے کافی نہیں ہے، جبکہ سعودیہ نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہوا اسرائیل کو، اس کے باوجود کتنے سالوں سے جو ہے تل ابیب میں اور ریاض میں کمرشل فلائٹیں جو ہے وہ چلتی ہیں، ادھر کے یہود ادھر آتے ہیں، اور ادھر کے جو ہے وہ لوگ ریاض سے فلائٹ لے کے تل ابیب میں جاتے ہیں۔ تو جب یہ فلائٹیں جاری ہیں تو تسلیم کرنا یا نہ کرنا یہ دور کی بات ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ہر ایک بندے کو اپنے داخلی مسائل کا پتہ ہوتا ہے کیا نہیں ہے، لیکن مسلمان اگر متحد ہو جائے، جہاں تک ایران کی بات ہے کہ ایران کا یہ دعویٰ کر دینا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، واللہ میری اپنی رائے ہے کہ یہ کوئی بڑی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ اس خطے میں جس میں اسرائیل ہے، لبنان ہے، سیریا ہے، یہاں پہ جتنی بھی مشکلات یا مشرق وسطی میں جو پرابلم ہیں، ان پرابلم کے پیچھے کہیں نہ کہیں ایران کا حصہ ضرور ہے۔ اگر آپ لبنان میں جائیں تو حزب اللہ ان کا ہے، اگر آپ یمن میں جائیں تو حوثیوں کی جتنی بھی ملیشیا ہے وہ ان کی ہے، اگر آپ سیریا میں اور علاقوں میں جائیں تو یہ ایک بہت بڑی سازش کے ساتھ جو ہے علاقے کرتے رہے ہیں۔ اب یہاں پہ جو حماس ہے، اس کو ایران جو ہے وہ منتھلی جو ہے وہ 1200 ملین ڈالر جو ہے وہ ایران دیتا ہے حماس کو، اور حماس کا مین بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ ایران کے مفادات کی حفاظت کرنا ہے۔ تو ایران کے مفادات کی حفاظت کرنا یہ حماس کرتی ہے، سعودیہ یا قطر یا جتنے بھی ہیں یہ زیادہ تر مدد کرتے تھے حرکت الفتح کی، جس کے بانی یاسر عرفات ہیں، یا جس کا مین جو ہے وہ ٹھکانہ یہ ویسٹ بینک ہے، جس میں یروشلم ہے یا جہاں مسجد اقصی ہے۔ یہاں غزہ میں ٹوٹل یہ کنٹرول حماس کا ہے۔ اب اس سلسلے میں جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری ساری سازش خود بخود یہود کی بنائی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں یہ غزہ پہ کنٹرول کر کے اور اس کے بعد پورے فلسطین پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں سے یہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ تاکہ وہ جس کا انہوں نے خواب بنایا ہوا ہے عظیم تر اسرائیل بنانے کا، عظیم ریاست اسرائیل بنانے کا، یہ وہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ صرف بیان بازی کافی نہیں ہے، سعودیہ کو آگے بڑھ کے دوسرے ملکوں کو ساتھ ملانا چاہیے، اور آج ہی اگر ان کی مقابلہ کر لیے جائے یہودیوں کا تو یہ ٹائم ہے، وگرنہ ایک دن آئے گا کہ یہ سرحد جنگ سعودیہ کے بارڈر پہ لگی ہوئی ہو۔ ٹھیک سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ علامہ صاحب آپ سے مخاطب ہوں، یہ بتائیے گا کہ جس طرح چودھری صاحب نے کہا ہے کہ یہ یہودیوں کی ایک سازش ہو سکتی ہے، جو انہوں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہو تاکہ وہ غزہ کی پٹی پر قبضہ حاصل کر کے اسرائیل کو بڑا کر سکیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر خطاب آپ کا اور ای ٹی وی کا شکر یاسین تہمیت کے موضوع پہ ہم لینے کی دعوت دی ہے۔ ایکچولی چودھری رفیق صاحب جو کچھ فرما رہے، میں انہی کی بات کو بڑا اہتمام کے ساتھ سیکنڈ کرنا چاہوں گا، اور ریلیجن کے طور پہ میں یہ کہوں کہ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیے جائیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، ایسا ممکن ہے کہ ہم ابھی تھوڑے سے ہیں اور اس وقت دنیا کا کفر ہمارے سامنے آنے سے گھبراتا ہے، کیا اس وقت ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟
آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، تعداد تمہاری اتنی ہوگی کہ تم گنے نہیں جاؤ گے. کہا تو پھر ہمارے پاس وسائل کی کمی ہوگی. آقا نے فرمایا وسائل کی بھی کمی نہیں ہوگی. کہا تو پھر کس وجہ سے گاجر گولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنی دنیا کو اپنی آخرت پہ ترجیح دینا شروع ہو جاؤ گے، تمہیں وہن کی بیماری لگ جائے گی، تم موت سے ڈرنا شروع ہو جاؤ گے. اور آج دیکھ لیجئے وہی ہو رہا ہے. ہمارے پاس کتنے وسائل ہیں، ہمارے پاس کتنے ہیومن ریسورسز ہیں، کیا کچھ نہیں ہے. لیکن آج یقین کیجئے واللہ، کل جو غزہ کے ہاسپٹل پہ اسرائیل کی بمبارمنٹ ہوئی ہے، مور دین 800 مریض، بچے اور سب لوگ وہاں پہ شہید ہو گئے. اور آج انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے 500 لاشوں کے درمیان میں کھڑے ہو کے، اس کے بعد تو اپنے آپ سے خفا ہونے کو دل کر رہا ہے نا، اتنی پریشانی میں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور اب جو بات ہے اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم ہے، پوری دنیا کے کفر کی اسے حمایت حاصل ہے. اور جس طرح چودھری صاحب نے فرمایا ہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید حماس بھی انڈائریکٹلی کہیں کسی اور گیم کا حصہ تو نہیں ہے. اگر بھائی ہم یہ سوچ لیں تو پھر تو ہم بالکل ہی زیرو پہ مائنس زیرو پہ چلے جائیں گے نا. تو ہم اس بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اس وقت فلسطین اسلامی مسئلہ کے بجائے ایک انسانی مسئلہ زیادہ بن چکا ہے. فلسطین کو انسانی بنیادوں پہ لیا جانا چاہیے، انسانی جانوں کے ضیاع کو نوٹ کیا جانا چاہیے. بستیوں کی بستیاں وہاں پہ ملبے کا ڈھیر بنائی جا رہی ہیں. مسلمان ملکوں کے سربراہوں سے OIC ہو یا کوئی اور فورم ہو، ہمیں ان سے اب اس وقت بحیثیت مسلمان ایک ذرہ برابر امید خیر کی نہیں ہے. ہم تو اس وقت دنیا بھر کے انسانیت پسندوں سے، حقوق انسانی کے چیمپئن سے، مہذب لوگوں سے اس وقت یہ امید کر رہے ہیں اور ان سے اپیل کر رہے ہیں کہ خدا کے بندو، وہاں پہ انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے، فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، اسے فی الفور رکوانے کی بات کی جائے. توسیع پسندانہ عزائم پہلے بھی تھے اور رہیں گے، اور ہمیشہ ان کے تو قیام کا مقصد ہی یہ ہے نا. تو اس لیے علامہ اس صاحب آپ وقت کی طرف دوبارہ آؤں گا میں. رفیق صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، کس سے امیدیں لگائی جا سکتی ہیں اس معاملے کے لیے؟ جس طرح علامہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمیں کسی سے کوئی توقع نہیں ہے، جس طرح OIC ہے جو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی آرگنائزیشن بنائی گئی ہے، تو اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل ہے وہ کس لیے بنائی گئی ہے؟ وہ خاموش کیوں ہے؟ اصل میں سچ بات یہ ہے کہ اس وقت کسی سے کوئی امید نہیں ہے. جو جتنی بھی OIC ہیں یا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ہے، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو روکنے کے لیے بنائی گئی ہیں. جہاں پہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایک ان کا جو ہے وہ بچہ، کہنا عجیب بات ہے، کوئی جانور بھی مر جائے تو یہ حقوق انسانیت کے نام سے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ادھر وہ مسلمانوں کو جانوروں سے کہیں زیادہ جو ہے وہ ایک حشرات الارض، زمین کے جو ہے وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح جو ہے نعوذ باللہ ختم کر رہے ہیں. اور یہاں پہ وہ سارے کے سارے خاموش ہیں، اور پورا کا پورا یورپ، پورا امریکہ، سارا کفر جو ہے وہ یہود کے ساتھ جو ہے ان کی حمایت میں علل اعلان کر رہا ہے. اور ابھی تک 57 ملکوں میں پاکستان شامل ہے، مسلم ممالک میں کسی نے کھل کر یہ نہیں کہا. ایران نے کہا ہے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، لیکن آگے پیچھے دوسرے ممالک کتنے کھڑے ہوئے ہیں کہ جا کے مقابلہ کر سکتے ہیں. اب ایران جو ہے وہ زمینی حملہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے سرحدیں نہیں لگتی ہیں. سب سے قریبی ملک تو مصر ہے. مصر سے ابھی تک کوئی آواز نہیں اٹھی ہے، جہاں سے کوئی ابھی تک بیان نہیں آیا ہے ایک افیشل طور پہ. سعودیہ کی طرف سے صرف رابطے اور یہ ختم ہونا کافی نہیں ہے اس وقت، سوائے اس کے کہ ہم جہاں تک میں اور آپ بیٹھے ہیں، ہم دعاؤں کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ اور کم از کم یہ ہم اپنے دل کے اندر اس کو برا سمجھتے ہوئے یہ آواز اٹھاتے ہیں اس طرح کے اس چینل کے تھرو یا باقی تھرو، کہ کہیں تک یہ آواز پہنچے ان ارباب اختیار کے پاس جن کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ کریں. جب تک متحد نہیں ہوں گے اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. اور اگر انتظار کرتے رہیں گے سلامتی کونسل یہاں پہ آئے اور یہاں پہ اقوام متحدہ آئے، یہاں پہ OIC اجلاس اپنا بلائے، اس میں کچھ نہیں ہونا.
آج تک کون سا کام ہے جو انہوں نے یہاں اس صرف اجلاس بلانے سے پورا ہو جاتا رہا ہے؟ اس لیے میں اور آپ اپنی دعاؤں کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے علامہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا لاہ عمل کیا ہو سکتا ہے اور پاکستان اس میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ with due apologize میں عمر یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان سیرت اس وقت کوئی عالمی کردار ادا خاک کرنا ہے کہ ہم تو اپنے مسائل کے حل میں پھنس چکے ہیں نا. ہم تو اپنے معاملات میں اب کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے ہیں، اور جہاں پہ اقوام متحدہ یا سیکیورٹی کونسل کوئی کردار ادا نہیں کر پا رہی، امریکن ویٹو جو ہے وہ سب کو ایک سائیڈ پہ کر رہا ہے، تو ویسے بھی دیکھیے یہ باتوں سے کام اب نہیں بننے والا ہے. سیکیورٹی کونسل نے جہاں بھی کہ جس طرح ٹوری صاحب نے کہا کہ ان لوگوں نے ہمیشہ مسلمان دشمنی میں کام کیا ہے. آپ ڈارفر میں دیکھ لیجئے، سوڈان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا تھا تو سیکیورٹی کونسل فوراً وہاں پہ پہنچتی ہے. انڈونیشیا کا ایک بازو تیمور، مشرقی تیمور کی صورت میں اتارنا تھا، سیکیورٹی کونسل فوراً وہاں پہ پہنچی ہے. ڈھاکہ فال میں ہم دیکھ لیں وہاں پہ ہمارے ساتھ دنیا نے کیا کیا تھا، اور کشمیر میں ہمارے ساتھ دنیا کیا کر رہی ہے. وہاں پہ سیکیورٹی کونسل کی ساری ریزولوشن ٹیبل پہ پڑی ہے اور ان کو کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اور باقی رہی بات او آئی سی کی، او آئی سی کو تو برسوں سے ایک مردہ گھوڑا بن چکا ہے. جب او آئی سی کے بانیوں کو امریکن سازشوں کے ذریعے یا جس طریقے سے بھی اسیسینیشن سب لوگوں کی ہوئی، تو اب ہمارا صرف ایک ہی بات ہے کہ ایک تو ہم اپنے اللہ کے حضور دعا کریں، دوسرا ہم بحیثیت قوم پاکستانی حکمرانوں کو جانے کی کوشش کریں کہ وہ اپنے عوام کی آواز کو او آئی سی تک پہنچائے، یو این او تک پہنچائے، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور اس میں اخلاص کی ضرورت ہے، اور بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت مسلمان اوور آل دا گلوب اخلاص سے یکسر تہی دامن ہو چکے ہیں. کوئی ابھی آپ دیکھ لیں کل مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے. علامہ صاحب، آپ نے تھوڑا سا سیاسی گفتگو کی ہے، تھوڑی سی سیاسی گفتگو کی طرف ہم آتے ہیں کہ آپ کی جماعت کے کچھ قائدین نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ہم اپنے نشان اینک پر ہی الیکشن لڑیں گے. جیسے کہ نواز شریف کی خبریں سرگرم ہیں، ودن اے ویک وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں، تو آپ کے ایک قائد نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ ہم نواز شریف کا بھرپور طریقے سے استقبال کریں گے. یہ ماجرا کیا ہے آخر؟ عمر، آپ نے ایک ہی سوال میں مجھے لگتا ہے 3-4 باتیں کہہ دی ہیں. پہلے تو مرکزی جمعیت اہل حدیث کا الیکشن لڑنے کا اعلان کہ اپنے علیحدہ انتخابی نشان پہ ہم الیکشن لڑیں گے. آپ جانتے ہیں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان میں باقاعدہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ رجسٹرڈ جماعت ہے، اور ہر جماعت جب الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہونے جا رہی ہے تو وہ الیکشن لڑنے کے لیے رجسٹرڈ ہوتی ہے، اور اسی لیے وہ باقاعدہ اپنا انتخابی نشان کرتی ہے. مرکزی جمعیت اہل حدیث کو انتخابی نشان اینک الاٹ ہوا ہے، اور یہ اس الیکشن کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے 3 اشروں سے ہمارے پاس یہ انتخابی نشان ہے. اور جو اعلان کیا گیا تھا وہ بھی ہر جماعت کی طرح ہماری الیکشن کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس نے اعلان کیا تھا، اور انیشیلی ہر جماعت یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم اپنے کینڈیڈیٹس تیار کر رہے ہیں، ہم الیکشن لڑیں گے. وہ اقدام کیا جاتا ہے اور اناؤنس بھی کیا جاتا ہے، اور ہم مرکزی جمعیت اہل حدیث کی عاملہ کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جسے ہم بول سکتے ہیں، اس کی آخری میٹنگ میں بھی یہ اعلان کیا گیا، اور ملک بھر میں اپنے کینڈیڈیٹس سے باقاعدہ درخواستیں طلب کی گئی ہیں کہ جو لوگ پوائنٹ آ گیا. میرا سوال یہ ہے، جو دوسرا حصہ تھا میرے سوال کا، کہ نواز شریف ایسے انسان ہیں جو پاکستان میں وزیر اعظم رہے، یہاں پر وہ بیماری کی غرض سے چیک اپ کے لیے ملک سے باہر گئے، 3-4 سال گزار دیے، چیک اپ نہیں ہوا، اب واپس آ رہے ہیں. ان سے یہ سوال کون کرے گا؟ آپ ان کا استقبال کریں گے، وہ بھی پرجوش طریقے سے؟ جی بات سنیں. اب آپ جانتے ہیں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان لاسٹ 3 ڈیکیڈ سے پاکستان مسلم لیگ کی اتحادی جماعت ہے جی. اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ابھی اتحاد ہوا ہے.
لیکن مرکزی مسلم لیگ کے ساتھ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا اتحاد تو قیام پاکستان سے پہلے سے چل رہا ہے. ایون کہ مسلم لیگ کے شانہ بشانہ ہم لوگ قیام پاکستان کے وقت بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور آج بھی تعمیر وطن اور استحکام وطن کے لیے کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں. مسلم لیگ کے ساتھ اتحاد ہے. اب باقی رہی بات کہ جو آپ نے کہا کہ قائد محترم نے مسلم لیگ نواز شریف کے صدر کا استقبال کرنے کا اعلان کیا ہے، پرجوش استقبال کیا ہے، اور نواز شریف ایسے ہیں کہ وہ ضمانت پہ گئے اور 3 سال باہر رہ کے آ گئے. جہاں تک ان کا ضمانت پہ جانا ہے اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، وہ قومی ادارے اس کے ذمہ دار ہیں، عدالتیں ذمہ دار ہیں. جنہوں نے اسے بھیجا وہی اسے دوبارہ لانے کی بات کر رہے ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اب اگلی بات کیا ہے کہ نواز شریف قصوروار ہے یا نہیں ہے، یہ بھی ہماری کیپیسٹی میں نہیں ہے یہ کہنا. ہم صرف یہ بات کرنا چاہیں گے کہ قائد کے حوالے سے مسلم لیگ نواز شریف کے قائد میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کی بات کہی گئی ہے. ایکچولی ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ایسی بات ابھی تک ہمیں جماعت کے اندر جو انٹرنل میکانزم ہے اس کے ذریعے سے جماعت کے اندر ایسا کچھ نہیں کہا گیا ہے، نہ بتایا گیا ہے، نہ ہدایت دی گئی ہے. ابھی آپ نے کہا ہے تو ہم اس بارے میں اپنے قائدین سے ضرور سوال کر لیں گے کہ ایسی کیا بات ہے جو ہمیں میڈیا میں سننے کو ملی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا جماعتی طور پہ ہمیں ایسا کچھ نہیں ہے. جی آپ کا پوائنٹ آ گیا. چودھری صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے آپ کی جماعت ہے، آپ اس کے ترجمان ہیں، اس کے رہنما ہیں. پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے آپ کی جو جماعت ہے اس کی طرف سے کیا کوششیں کی جا چکی ہیں ماضی میں، اور آئندہ لاہ عمل کیا ہوگا کیونکہ الیکشن قریب آ رہے ہیں؟ دیکھیے میرے بھائی، ہر ایک ملک میں ایک اس کی اسٹیٹ ہے اور ایک اس کی حکومت ہے. مرکزی مسلم لیگ جو ہے وہ جب سے بنی ہے مختلف ناموں سے چلتے ہوئے ہمیشہ جو ایک قوم کا مین پاکستانی قوم کی جو پاکستان اسٹیٹ ہے اس کے خلاف کوئی کبھی بھی کسی کارروائیوں میں ملوث نہیں رہے، اور کہیں پر بھی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس ملک کو اس کا لوٹا ہوا، اس کو نقصان پہنچانے یا اس کو لوٹنے کے لیے کسی نے کوئی کام کیے ہوئے، یا کبھی ایسی ہسٹری میں نہیں ہے کہ کسی ایسی سیاسی جماعت کے ساتھ جو ہے اشتراک ہوا ہو کہ اس سیاسی جماعت کا جو بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اس طرح ہے. اب اسی طرح مرکزی مسلم لیگ، اس میں کوئی شک نہیں کہ نام اس کا بھی مسلم لیگ ہے، لیکن چونکہ مسلم لیگ وہ پارٹی ہے جس نے پاکستان کو بنایا تھا تو ہر ایک شناخت کے لیے، ایک پہچان کے لیے اپنا کوئی نہ کوئی لفظ لگا لیتا ہے. اب یہاں پر مرکزی مسلم لیگ نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ جتنے بھی اس وقت سیاستدان ہیں، پاکستان کو اتنا دشمن نے نقصان نہیں پہنچایا جتنا کہ آج تک سیاسی لوگوں نے پہنچایا ہے. پاکستان آج جس دہانے پہ کھڑا ہوا ہے، جن قرضوں کے نیچے کھڑا ہوا ہے، یہ قرضے سارے کے سارے انہی سیاسی جماعتوں نے کھائے ہیں، جس میں نواز شریف بھی ہے، جس میں شہباز شریف بھی ہے، جس میں آصف زرداری بھی ہے، جس میں بلاول بھٹو بھی ہے، اور جس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں. ہر ایک دور میں دیکھیں تو بڑے بڑے بلنڈر ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی چھوٹے موٹے گھپلے ہوئے ہیں. اور اس وقت اگر پاکستان 48 یا 68 ہزار ارب ڈالر کے قرضوں کے نیچے ہے، اور پاکستان کا فی آدمی چاہے کوئی بچہ ہے یا بڑا ہے 2.5 لاکھ سے اوپر جو ہے وہ قرضے میں مقروض ہے، تو یہ قرضہ لے کر کوئی ہم چاند پہ نہیں پہنچ گئے ہیں، یا یہ لے کر ہم نے کوئی اپنے ملک کو ترقیاں نہیں دے دی. یہ جتنے بھی قرضے لیے گئے ہیں یہ اشرافیہ، جس میں یہ بڑے بڑے سیاستدانوں نے اپنا باہر کچھ اتنا بنایا. یہ نواز شریف یہاں سے چھوڑ کے کیوں جاتا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ لندن میں میرے اتنے بڑے پلازے ہیں، اتنی بڑی پراپرٹی ہے، ساتھ جائیدادیں اتنی کچھ بنا لی ہیں کہ آج ہم اگر انہی لوگوں کے ساتھ اتحاد کریں اور یہ کہیں کہ بھائی ہم اس سیاسی، کیا کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں مسلم لیگ کے ساتھ جا کے اندر ان کو ان کے جو ہے جتنے بھی کرپشنیں ہیں اور سب کچھ بدل کے رکھ دوں گا؟ نہیں بدل کے رکھ سکتا. مسلم لیگ میں کم از کم یہ امتیاز ضرور موجود ہے کہ مین نمایاں خدمت خلق ہے. ہمیشہ لوگوں کی جتنے بھی پاکستان میں آفات آئی ہیں
چاہے کوئی زلزلہ ہے، چاہے کوئی سیلاب ہے، اگر فرنٹ لائن پہ کسی کو دیکھا گیا ہے تو وہ مرکزی مسلم لیگ کے لوگوں کو دیکھا گیا ہے۔ ٹھیک، آج بھی اگر کوئی بندہ بھی اس میں آتا ہے مرکزی مسلم لیگ میں، تو پہلا ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ خدمت خلق ہے۔ میں خدمت اگر خلق، اپنے علاقے میں ہوں تو میں بھی ابھی کسی عہدے پہ نہیں ہوں یا میں کسی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوں، لیکن ہمارے بھی یہاں بہت سارے رفاع عامہ کے پروجیکٹ چل رہے ہیں جو رفیق کافی صاحب بڑے لیول آپ پہ نے ہیں۔ جس طرح اپنے حلقے کی بات کی ہے، اپنے ایریے کی بات کی ہے، اپنے جو آپ کے ایریے کے لوگ ہیں ان کے لیے آپ خدمت خلق کے لیے کون سے کام کر رہے ہیں، ذرا یہ بھی بتائیے گا۔ لیکن سب سے بڑا کام تو یہ ہے کہ لوگوں کی صحت ہونی چاہیے، لوگوں کو جو اپنی صحت میں بیماریاں ہیں کم از کم ان میں ان کا جو ہے وہ علاج معالجہ مہیا کیا جائے۔ تو میں نے اپنے علاقے میں اپنے طور پہ اپنے اسباب کے سامنے رکھتے ہوئے ایک بہت بڑا ہمارا رفاع عامہ کا ہاسپٹل ہے، جس میں ڈیلی کے 300-400 لوگ آ کے فری میں اپنے لیے میڈیسن لیتے ہیں، ڈاکٹروں کو چیک اپ کراتے ہیں۔ جتنا ایک بندہ انفرادی طور پہ کر سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ جو ہے ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ اس کے بہت علاوہ بڑی کچھ کاوش ہے۔ تعلیمی اداروں، جی، تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں، میرا یہ مطلب سب لوگوں سے یہ گزارش یہ ہے کہ لوگوں یہ دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کو بار بار ہم تجربے میں لا چکے ہیں، وہ عربی میں ایک محاورہ ہوتا ہے کہ المجرب لا یجرب، جس کا ایک دفعہ تجربہ کر لیا جائے اب دوبارہ پھر اسی کا تجربہ کرنا ہے۔ نواز شریف 3 دفعہ بن چکا ہے اس ملک کا وزیر اعظم۔ اس نواز شریف نے کیا قوم کو، ہر جماعت آتی ہے اور دعوے کرتی ہے اور پہلے سے زیادہ قرضے لے کے اس ملک کو مقروض کر کے چلے جاتے ہیں۔ مقروض کر کے چلے جو بھی اس کے بعد آئے گا وہ آگے سے آگے اس قوم کو، پی ٹی آئی والے آئے، انہوں نے کہا جی ہم کبھی جو ہے وہ ورلڈ بینک کے جو ہے وہ اس کے پاس کبھی نہیں جائیں گے اور قرضہ ہم نہیں مر لیں گے، جائیں گے، خودکشی کر لیں، قرضہ نہیں لیں گے۔ لیکن اس تاریخ میں دیکھ لیں سب سے زیادہ قرضہ بھی انہوں نے لیا۔ سب سے زیادہ قرضہ جو ہے وہ جتنا پیچھے 3 حکومتوں نے نہیں لیا جتنا کہ اس ایک حکومت نے قرضے لے لیے۔ اب یہ حکومت آئی جو 16 مہینے رہ کے گئی ہے، جی ہم جو ہے وہ ان کو یہ کر دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے، تو بجائے قرضہ لیا انہوں نے، اس کے وہ قرضہ جو لیا ہے وہ کہاں گیا؟ پیٹرول مہنگا ہو گیا، گیس مہنگی ہو گئی، بجلی مہنگی ہو گئی، سب چیزیں، وہ قرضہ کہاں گیا؟ وہ قرضہ ان کے جو ذاتی جیب ہیں سارا کا سارا اسی میں چلا گیا۔ اور یہ ان کو جتنی دفعہ ان کا تجربہ کرتے رہیں گے ان حکمرانوں کا، یہ یہی دیتے رہیں گے۔ کچھ نیا دیکھیں، کچھ نئے نوجوان، کم از کم ہمارا ملک ایک اسلامی ملک ہے، اس اسلام کا نام کون جماعت لیتی ہے؟ صرف ووٹ لینے کے لیے نہیں، اپنی ذاتی حیثیت میں کون لوگ ہیں؟ ہم عوام کی حالت یہ کہ جی ہمارے پاس فلانا آ گیا، فلانا آ گیا، ہم ذاتی مفاد کی خاطر جو ہے وہ کبھی کسی کو ووٹ دے دیتے ہیں، کبھی کسی کو ووٹ دیتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، میں اپنے یعنی اس ٹی وی کے ذریعے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو ووٹ دیتے ہیں نا، کل اس کی اچھائیوں میں یا برائیوں میں بھی ہم برابر کے شامل ہیں۔ آج اگر کسی کرپٹ کو ووٹ دے رہے ہیں تو کل اس کی برائیوں میں بھی ہم شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک جماعت کا اپنا ایک یعنی نقطہ نظر ہے، جیسے کریں ان کا ہے، لیکن کم از کم یہ دیکھیں کہ ایک قوم کا یا ایک جماعت کا ماضی کیا ہے، انہوں نے پچھلے ماضی میں کتنے کام کیے ہیں، کون سی چیز ہے جس میں چوری نہیں کی گئی ہے، چور چور کے نعرے کس کے پیچھے نہیں لگے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک جی اچھا چودھری صاحب، پروگرام کے آخر میں مختصر جواب دیجیے گا کہ سیاسی استحکام کے لیے کیا کرنا چاہیے سیاستدانوں کو، تمام پارٹیز کو، کہ تاکہ سیاسی استحکام ہوگا ملک میں تو پاکستان میں خوشحالی آ سکتی ہے؟ دیکھیں، یہاں پہ ہمارے پاکستان میں مذہبی فرقہ بندی کے اوپر تو بڑے آواز اٹھائی جاتی ہے کہ یہ کیوں ہوتی ہے۔ کیا سیاست میں جو یہ افراتفری ہے اور ایک دوسرے کے اختلافات اور الزامات اور ان کے جوابات دینا، یہ مذہبی اختلافات سے کئی بڑا ہے۔ اس ملک میں جب تک یہ حکمران آپس میں ایک دوسرے کی بن کے، اور ہمارا جو عدلیہ کا نظام ہے وہ کم از کم اس میں پوری طرح جسٹیفائی نہیں کرے گا کہ کون ہے جو واقعتاً اہلیت رکھتا ہے اور کون ہے جو اہلیت نہیں رکھتا ہے،
اور جب تک آئین پاکستان کو پوری طرح سامنے رکھ کے یہ نہیں کیا جائے گا معاملہ ایسا رہے گا. ٹھیک ہے علامہ تو صاحب، اس آپ کی مختصر ضرورت جواب یہ ہے دیجیے گا کہ اس میں سیاسی استحکام کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک پاکستان کے سیاسی استحکام کے لیے سب سے پہلے صاف شفاف انتخابات انتہائی ضروری ہے، اور دوسری طرف بے لاگ شفاف عادلانہ احتساب انتہائی ضروری ہے. ہم احتساب سے جتنا دور بھاگتے رہیں گے ملک اتنا ہی مسائل کی دلدل میں دھنستا رہے گا. اور ابھی جو رفیق صاحب نے جو کہا، جتنی لوٹ مار کی بات کی، پچھلے 3 اشروں میں پاکستان پہ حکمرانی کرنے والی حکمران جماعتوں کے حوالے سے بات کی، شخصیات کے حوالے سے بات کی، میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کتنے ہی ادارے بھی تو دیکھیں نا، سب کے سب ادارے بھی اسی کرپشن کی لوٹ مار کی دلدل میں ہمیں پھنسے نظر آتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ ہر شعبہ حیات سے جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کا احتساب ہونا چاہیے. بے لاگ احتساب ہوگا تو قوم آئندہ سے لوٹ مار کرنے والوں سے بھی محفوظ ہو جائے گی، اور پچھلی لوٹ مار کا بھی حساب ہو جائے گا، اور اسی کی روشنی میں ہم آگے بہتر بڑھ سکیں گے. سبھی کا اور تبھی احتساب ہونا چاہیے، پاکستان اور اس کے علاوہ سیاسی استحکام بھی بہت ضروری ہے. بہت شکریہ علامہ عبدالصمد معاذ صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود تھے، اور چودھری محمد رفیق طور صاحب جو کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے رہنما تھے. آپ کا بھی سر بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کی بھی ہم نے بات کی کہ اسرائیل کے لیے جو سعودی حکومت کا اعلان آیا یا ایران نے کچھ اعلانات کیے ہیں، تو اعلان تک ہی محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ مسلم امہ کو جاگنے کی ضرورت ہے. مل بیٹھ کر کچھ کرنا ہوگا، ہمیں کسی سے کوئی امید نہیں لگانی چاہیے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمر خطاب وٹو کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.